السلام علیکم. This is Maria Zahir here, the supervisor of your final project psychology. Here I am to provide you a complete orientation regarding this course, final project psychology. I hope so میری اسکرین آپ سب کے ساتھ شیئرڈ ہے اور یہ سلائڈز آپ کو جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو کمپلیٹ اس کورس کے بارے میں بتاؤں گی کہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر آپ اس کورس کی کون کون سی ایکٹیویٹیز کریں گے، کن کن سٹیجز سے جو ہے وہ آپ گزریں گے. اس کورس کی بیسکلی جو ہے وہ نیچر کیا ہے، بیسک ایسنس کیا ہے اس کورس کا، اور جو ہے وہ کیا آبجیکٹیوز ہیں اس کورس کے، اور کن کن سٹیجز سے جو ہے وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا سیمسٹر گزرنا پڑے گا، اور ہر سٹیج جو ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، تو کن کن سٹیجز سے آپ کو جو ہے وہ گزرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز آئیں گی، کس طرح سے آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اٹیمپٹ کرنا ہے، اینڈ دین یو ول بی ایلیجیبل ٹو پاس آؤٹ دس کورس. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ از دا نیچر آف دس کورس. ٹھیک ہے، کہ اس کورس کی جو ہے وہ نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ یہ جو آپ کا کورس ہے وہ پاس فیل کورس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نان گریڈڈ کورس ہے. تو نان گریڈڈ کورس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کورس کی ایکٹیویٹیز جو ایل ایم ایس پر اوپن ہوگی اور آپ وہ سبمٹ کروائیں گے، جب وہ اس کا وہ ایویلویٹ ہوگی وہ ایکٹیویٹی، جب اس کا رزلٹ ڈکلیئر ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو مارکس نہیں ملیں گے، اس میں آپ کو کامنٹس ملیں گے، ریمارکس ملیں گے کہ آپ کو اپنی اس اسائنمنٹ میں کیا کیا امپرومنٹس لے کر آنی ہے فردر پروسیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ ایل ایم ایس پر آپ کو جو مارک والا کالم ہے اس میں 0 مارکس شو ہوں گے. تو آپ نے وہ جو 0 مارکس ہوں گے ان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ نان گریڈڈ کورس ہے. آپ کی اس کورس کی جو ایویلویشن ہے وہ صرف پاس اور فیل کے بیسس پہ ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا اینڈ میں جو رزلٹ کنکلیوڈ ہوگا اس کورس کا وہ بھی جسٹ پاس یا فیل کی بیسس پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کوئی بھی گریڈ پوائنٹس اوارڈ نہیں کیے جائیں گے. تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اٹس اے پاس اینڈ فیل کورس اور دیر از نو گریڈ پوائنٹ ان دس کورس. تھرڈ جو ہے وہ پوائنٹ یہ کہ یہ جو آپ کا کورس ہے وہ ایک مینڈیٹری کورس ہے. آپ کو اپنی ڈگری کمپلیشن کے لیے جس ڈگری پروگرام میں انرولڈ ہیں، لیٹس سپوز بی ایس اور ایم ایس سی سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ یہ کورس آفر کیا جاتا ہے، تو آپ کو اپنے ان ڈگری پروگرامز کی کمپلیشن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس کورس کو جو ہے وہ اچھے سے پاس آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کی ڈگری جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کورس میں آپ نے کن کن سٹیجز سے گزرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو کمپلیٹ انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنس اس کے ویو ایل ایم ایس سے بھی مل جائیں گی کہ کیا پروسیجر ہوگا اس کورس کو کرنے کا تھرو آؤٹ دا جو ہے وہ سیمسٹر، کن کن ایکٹیویٹیز سے آپ گزریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جب ایل ایم ایس وزٹ کیا ہوگا اس کورس کا، تو جب آپ کورس کیلنڈر والے ٹیب میں گئے ہوں گے تو آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دیکھ کے کہ آپ نے جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر کون کون سی ایکٹیویٹیز اس کورس کی اٹیمپٹ کرنی ہے. تو آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو اور جو ٹائم فریم ان کے آگے گیون ہے اس کو پراپرلی فالو کرنا ہے، اور جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کی اوپن ہوں گی اس کو آپ نے ود ان ڈیو ڈیٹ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ بیسک آبجیکٹیوز ہیں اس کورس کے. بیسکلی اس جو کورس کا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ریسرچ اسکلس سکھانا. ٹھیک ہے، جیسے آپ جو ہے وہ سائیکالوجی کے کورس میں جو ہے وہ انرولڈ ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. کلینکل سائیکالوجی ہے، آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے، سوشل سائیکالوجی ہے، کنزیومر سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. دیر آر نمبر آف فیلڈس. ٹھیک ہے، تو آپ بیسک پرپس اس کا یہ ہے کہ آپ کو ریسرچ اسکل سکھانا کہ کوئی بھی آپ ایک پرٹیکولر پرابلم
ٹھیک ہے، کوئی آئیڈیا جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور اس پر جو ہے وہ ایک ریسرچ اسٹڈی جو ہے وہ کنڈکٹ کریں، اس کے کیا کیا جو ہے وہ سلیوشنز ہو سکتے ہیں، کیا کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جس سے وہ پرٹیکولر پرابلم یا جو پرٹیکولر آئیڈیا آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کو جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ سجیشنز دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک جو ہے وہ ایسنس ہے اس کورس کا، آپ کو جو ہے وہ ریسرچ ایونیوز کو ایکسپلور کرنا. دین آ جاتا ہے اسٹیپس آف ریسرچ پروجیکٹ، جن کی ابھی میں نے پہلے بھی بات کی کہ کیا کیا اسٹیپس آئیں گی، کیا کیا اسٹیجز آئیں گی اس کورس کی تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. اس میں جو ایک چیز آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہر اسٹیپ پہ جو سبمیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے. یہ ایسے ہرگز نہیں ہوگا کہ جیسے فرسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے فائنل پروجیکٹ آئیڈیا جو ہے اس کی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس اسائنمنٹ کو اسکپ کر دیں اور جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے پرپوزل کی آپ وہ جو ہے وہ سبمٹ کروا دیں یا وہ اسکپ کر دیں اور فرسٹ والی کروا دیں. اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا. سبمیشن از ریکوائرڈ ایٹ ایچ اسٹیپ. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اسکپ کر سکیں. اس سے آپ کی جو اوور آل ایویلویشن ہوگی وہ افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو مینڈیٹری ہے آپ کے لیے، کمپلسری ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ہر ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ ٹائملی سبمٹ کروانا ہے. تو جو فرسٹ آپ کا اسٹیپ ہے اس ریسرچ پروجیکٹ کا وہ یہ ہے فائنل پروجیکٹ آئیڈیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ ریسرچ پروجیکٹ جس پہ آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹاپک چوز کرنا ہے. یہ ٹاپک ریسرچ ٹاپک آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کا جو ریسرچ ٹاپک ہے اٹ شوڈ بی ڈکلیریٹیو ہونا چاہیے، پریسائز ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کن کانسٹرکٹس کو میئر کرنا ہے، آپ کا جو ہے وہ سیمپل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کس طرح کرنا ہے، آپ کا ٹاپک اس سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو فائنل پروجیکٹ آئیڈیا ہے، کیا آپ کا ٹاپک ہے، وہ جو اسپیسیفائڈ فارمیٹ اویلیبل ہے VULMS پر جو فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کے نام سے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک فارمیٹ پرووائڈ کیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے اپنے فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کا جو اسائنمنٹ ہے وہ سبمٹ کروانا ہے LMS پر. تو یہ جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہو گیا فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کا جو آپ نے سلیکشن کرنی ہے وہ. دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پرپوزل بنانا ہے. پرپوزل مینس سائنوپسس آپ نے بنانا ہے. جو بھی آپ کا ٹاپک آپ کی جو ریسرچ سپروائزر نے اپروو کیا ہے اب آپ اس پر پرپوزل بنائیں گے. اور پرپوزل بھی جو LMS پر آپ کو ایک اسپیسیفائڈ فارمیٹ پرووائڈ کیا گیا ہے ریسرچ پروجیکٹ پرپوزل کے نام سے، آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پرپوزل بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ LMS پر اپلوڈ کریں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر فرسٹ اسٹیج پر آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا آپ کی سپروائزر سے، دین یو وونٹ بی ایبل ٹو پروسیڈ فار دا پرپوزل اسائنمنٹ. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے مینڈیٹری ہے کہ آپ کی جو فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کی اسائنمنٹ اوپن ہوئی تھی اس میں آپ پاس کریں اور اپنی سپروائزر سے اپنا ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ اپروو کروائیں. دین یو ول بی ایبل ٹو سبمٹ یور پرپوزل اسائنمنٹ. ٹھیک ہے، ادروائز ناٹ. اسی طرح جب آپ پرپوزل کی اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے وہ بھی ایویلویٹ ہوگی، اس کی بھی ایویلویشن ہوگی. سو اٹس مینڈیٹری فار یو ٹو سبمٹ اے ویلڈ پرپوزل ان آرڈر ٹو پروسیڈ فار دا سبمیشن آف فائنل پروجیکٹ. ٹھیک ہے، تو جو تھرڈ اسٹیپ ہے پرپوزل کی سبمیشن کروانے کے بعد اگر آپ کی سپروائزر نے آپ کا پرپوزل اپروو کر دیا ہے تو جو ہے وہ آپ پرپوزل ڈیفینس کے لیے اپیئر ہوں گے. پرپوزل ڈیفینس کیا ہوتا ہے؟ پرپوزل ڈیفینس از جسٹ لائک وائوا ووز، جہاں پہ پینلسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پینل جو کے سامنے جو ہے وہ آپ اپنے ٹاپک کو، جو آپ نے ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، جو آئیڈیا سلیکٹ کیا ہے، اس کو آپ ڈیفینڈ کریں گے. آپ کی کیا ریسرچ میتھڈولوجی ہے وہ سب بتائیں گے. اور پھر جو پینل ہے وہ اگر آپ کے ٹاپک کو اپروو کرے گا دین آپ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج پر موو کریں گے. پینلسٹ جو ہے وہ آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، کس طرح سے ڈیٹا کلیکشن کرنی چاہیے، سیمپل کیا ہونا چاہیے آپ کی ریسرچ میتھڈولوجی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو جو بھی سجیشنز آپ کو پینلسٹ دیں گے آپ نے وہ انکارپوریٹ کرنی ہے اپنے فائنل پروجیکٹ کی اسائنمنٹ میں. ٹھیک ہے، اینی اسٹوڈنٹ ہو فیلز ٹو اپیئر ان دا پرپوزل ڈیفینس ول ناٹ بی ایلیجیبل فار دا فائنل سبمیشن.
تو پرپوزل ڈیفینس کی جو آپ کو کال آئے گی اس میں بھی آپ کی جو اٹینڈنس ہے، آپ کی اپیئرنس ضروری ہے. اگر آپ اس میں اپیئر نہیں ہوں گے تو آپ کی فائنل سبمیشن جو ہونی ہے فائنل پروجیکٹ کی، آپ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ کی ایک سمجھ لیں کہ مڈ سٹیج ہے جہاں تک آپ نے اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کا کورس کو پاس کیا ہے. دیٹ از پرپوزل ڈیفینس. پرپوزل ڈیفینس کے بعد جو بچے جو اسٹوڈنٹس اس کو سکسیزفلی پاس آؤٹ کریں گے، دین وہ جو ہے وہ فورتھ اسٹیج پر موو کریں گے، جو کہ آپ کی فائنل پروجیکٹ اسائنمنٹ کی سبمیشن ہے، جو آپ کا ایک کمپلیٹ فائنل پروجیکٹ ہوگا جس کی ایویلویشن ہوگی. ٹھیک ہے، پاس اور فیل کی. اور یہ جو فائنل پروجیکٹ کی اسائنمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو فارمیٹ جو ہے وہ مل جائے گا اس کے VULMS پہ، اور آپ نے اس فارمیٹ کے اکارڈنگلی اپنی فائنل پروجیکٹ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ بنانی ہوگی. فائنل پروجیکٹ جو ہے جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سکسیزفلی اپنے فائنل پروجیکٹ کی اسائنمنٹ کو جو ہے وہ پاس آؤٹ کریں گے، پھر وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فائنل وائوا ووس اور پریزنٹیشن کے لیے جو ہے وہ اپیئر ہوں گے. دیٹ از دا فائنل اینڈ لاسٹ اسٹیج آف دس کورس. ٹھیک ہے، تو یہ دو لاسٹ اسٹیپس بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئے. فائنل پروجیکٹ کی آپ کی ایکسیپٹنس ہو گئی آپ کی سپروائزر سے، اینڈ ہی اور شی ڈکلیئرڈ یو ایز پاس. تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے فائنل وائوا کی جو ہے وہ پریپریشن کریں گے. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ فائنل وائوا کی جو کال ہے جو وہ آپ کو آپ کی ویو کے ای میل ID پر ریسیو ہوگی، جس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کی جائیں گی کہ آپ کا وائوا کس ڈیٹ پہ ہے، کس ٹائم پہ ہے، اور وٹ وڈ بی دا موڈ آف یور وائوا واز پریزنٹیشن. تو اس کے لیے آپ کے لیے مینڈیٹری ہے، یو ہیو ٹو ایکٹیویٹ یور ویو ای میل ID سو یو ڈونٹ مس دس انفارمیشن. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اپنا ویو والا ای میل ID ایکٹیو نہیں ہے آپ کا، یا اس کا کوئی لاگ ان کا ایشو ہے یا پاسورڈ کا ایشو ہے، تو جو بھی کنسرن پرسن ہے آپ کائنڈلی ان سے کانٹیکٹ کر کر جو ہے وہ اس کو ریزالو کروائیں، تاکہ آپ کو جب وائوا کی کال آئے تو آپ ٹائملی جو ہے اپنی پریزنس شو کریں اور وائوا میں اپیئر ہوں، تاکہ آپ اس کورس کو جو ہے وہ سکسیزفلی پاس کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بیسک سٹیجز ہو گئیں اس کورس کی، جس میں سب سے پہلے آپ کا فائنل پروجیکٹ آئیڈیا آ گیا. دین جو سیکنڈ اسٹیپ تھا وہ پرپوزل کی سبمیشن آ گئی. دین پرپوزل اگر آپ نے پاس آؤٹ کیا ہے تو تھرڈ اسٹیج آپ کی پرپوزل ڈیفینس کی آ گئی، اس کو آپ نے پاس کیا تو پھر فورتھ اسٹیج جو ہے وہ آپ کی فائنل پروجیکٹ کی آ گئی. اور پھر لاسٹ جو آپ کی فائنل اسٹیج ہے وہ ہے وائوا ووس. وائوا ووس آپ کا جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہے. اگر وائوا آپ نے اپنے پورا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کو ایکوریٹلی ڈیفینڈ کر لیا تو پھر جو ہے وہ آپ پاس ہوں گے، ادروائز آپ جو ہے وہ فیل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے کانفیڈنٹلی اور جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے، پرو ایکٹیو رہنا ہے آپ نے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سٹیجز ہو گئی اس کی آپ کی. اس کے بعد آ جاتا ہے ریفرنس لیٹر فار ریسرچ ورک. یہ ان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جس بھی آرگنائزیشن میں یا جس بھی جگہ پر آپ نے اپنا جو ریسرچ پروجیکٹ کنڈکٹ کرنا ہے، سم ٹائمز کچھ جو ہے اسٹوڈنٹس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ وہاں پرمیشن ہمیں چاہیے اپنی ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے؟ ریفرنس لیٹر کے لیے ریکویسٹ کریں گے. اور وہ ریفرنس لیٹر کے لیے ریکویسٹ آپ اپنی جو ریسرچ سپروائزر ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ای میل کے تھرو جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے. اور یہ سارے جو کریڈینشیلز مانگے ہوئے ہیں، نیم اور ڈیزگنیشن آف جو کنسرن پرسن ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس کا کمپلیٹ ایڈریس ہے، یہ سارے کریڈینشیلز آپ فل کر کے ای میل کے تھرو اپنی جو ریسرچ سپروائزر ہیں ان کو بھیجیں گے. اور پھر جو ہے وہ آپ کو ریفرنس لیٹر جو ہے وہ آپ کا پروسیس ہوگا، اینڈ دین آپ کو ایشو ہوگا. اور پھر جو ہے وہ آپ ایلیجبل ہوں گے اپنے جو ریسرچ ورک ہے وہاں پرٹیکولر آرگنائزیشن میں کنڈکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے، یہ اس کیس میں ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہ سبمٹ کرنا ریکوائرڈ ہو. ٹھیک ہے، تو تب آپ نے ان اسٹیپس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے فار دا ایشوئنس آف ریفرنس لیٹر. اچھا، دین آ جاتے ہیں اس کورس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں دیٹ یو آل مسٹ ہیو ٹو فالو. جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ رول یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ دیئر ریٹن ورک
that is proposal and final project by uploading it on VU LMS of this course. ٹھیک ہے، جو بھی تھرو آؤٹ دا سمیسٹر اس کورس کی ایکٹیویٹی اوپن ہوگی، جیسے فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کی جو اسائنمنٹ اوپن ہوگی، پروپوزل کی اسائنمنٹ اوپن ہوگی، پی پی ٹیز کی اسائنمنٹ اوپن ہوگی، فائنل ریسرچ پروجیکٹ کی سبمیشن کی اسائنمنٹ اوپن ہوگی، یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جو سبمیشن ہے وہ آپ نے ویو ایل ایم ایس پر ہی کرنی ہے. کوئی بھی آپ کی سبمیشن جو ہے وہ ای میل کے تھرو یا اسکائپ کے تھرو یا کسی اور موڈ کے تھرو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ نے ود ان ڈیو ڈیٹ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہر جو ایکٹیویٹی اوپن ہوگی ایل ایم ایس پہ اس کی ایک سرٹن ڈیو ڈیٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اور آپ یو آل آر obliged ٹو فالو دس ڈیو ڈیٹ بیکاز نو ایکٹیویٹی ول بی انٹرٹینڈ آفٹر دس ڈیو ڈیٹ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ڈیو ڈیٹ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے اور ود ان ڈیو ڈیٹ آپ نے اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنی ہے اس ایکٹیویٹی کے اگینسٹ. اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے جو بھی اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے وہ آپ کی کسی بھی سورس سے کاپیڈ نہیں ہونی چاہیے، پلیجرائزڈ نہیں ہونی چاہیے. ان کیس اگر آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے، آپ کی جو ریسرچ اسٹڈی ہے وہ پلیجرائزڈ ہوئی، then the university have certain policies regarding this، اور آپ کو جو ہے وہ پھر پینلٹی ہوگی اور اس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی بھی اس طرح کی جو ہے وہ پلیجرزم سے اوائڈ کرنا ہے. اور یہ چیز جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جتنی بھی سٹیجز آئیں گی اس کورس کی تھرو آؤٹ دا سمیسٹر، ساری سٹیجز جو ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. تو ہر سٹیج کو آپ کو سکسیزفلی جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہے ان آرڈر ٹو اپیئر فار دا فائنل وائوا. ٹھیک ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آپ کا فائنلی رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اس کورس کا. اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، وہ ان کا کیا ہوگا کہ وہ نیکسٹ سیمسٹر میں دوبارہ سے انرولڈ ہوں گے، اس کورس میں دوبارہ سے ڈیوز پے کریں گے اور پھر جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے. اس لیے آپ لوگوں نے جو ہے وہ پرو ایکٹیو رہنا ہے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اور اچھے سے جو ہے وہ کام کرنا ہے. اچھا، ابھی جب ہم نے اسٹیجز آف ریسرچ کی بات کی تو اس میں سب سے پہلی جو اسٹیج تھی وہ تھی ٹاپک سلیکشن کی. ٹھیک ہے، کہ آپ کون سا ٹاپک چوز کریں. اسٹوڈنٹس کو سم ٹائمز بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، کس طرح سے ٹاپک جو ہے وہ چوز کریں، کیا ٹاپک ہمارا ہونا چاہیے جس پر ہم ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کریں. تو اس کے لیے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کے ٹاپک سلیکشن میں. اچھا، سب سے پہلے جو آپ کی چوائس آف ٹاپک ہے یا سلیکشن آف ٹاپک ہے یا سلیکشن آف ریسرچ آئیڈیا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ. ٹھیک ہے، آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس ریسرچ ایریا میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ سلیکشن آف پروجیکٹ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹاپک کیا سلیکٹ کرنا ہے، اور ٹاپک سلیکٹ جو کرنا ہے، جو کنسٹرکٹس آپ نے میئر کرنے ہیں اس کے لیے آپ کا سیمپل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا سیمپل آپ لیں گے جس میں آپ اپنی ویریبلس کو ایکسپلور کریں گے. اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی ویریبلس آپ سلیکٹ کریں گے اپنے ریسرچ ٹاپک کے لیے، آپ کے وہ ویریبلس جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے اور انٹر لنکڈ ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ کہیں پر آپ نے ایک ویریبل دیکھا ہے اور کہیں دوسرے کسی ریسرچ آرٹیکل میں آپ نے دوسرا ویریبل دیکھا ہے اور دونوں کو آپس میں آپ جو ہے وہ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا. آپ اگر کوئی بھی ایک ویریبل آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، لیٹ سپوز آپ کے مائنڈ میں ویریبل ہے لائف سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکلس دیکھیں کہ یہ ویریبل جو ہے اس کا کن کن اور ویریبلس کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے اور اس پر جو ہے وہ کام ہوا ہے اور کن کن سیمپل پہ کام ہوا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے جب آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں گے آپ کو اس سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں اور وہ ایتھکس جو ہیں وہ
آپ باؤنڈ ہیں ان کو کہ آپ انہیں فالو کریں. آپ نے جو بھی سیمپل لینا ہے اپنی ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کے لیے اس کو میں بیسکلی آپ نے جو ہے وہ انفارم کانسنٹ آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ نے سیمپل لینا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ ان سے جو ہے وہ کانسنٹ لیں گے کہ دے آر ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان یور ریسرچ پروجیکٹ. جب آپ ڈیٹا کلیکشن کریں گے آپ نے فورسفلی کسی کو نہیں کہنا کہ میرا جو ہے وہ کوشچنئر فل کر دو، یہ میں نے جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، یا اس طرح کے کوئی ایکسکیوزز نہیں دینے. پارٹیسپیٹ اگر ولنگ ہوگا تو تب آپ نے ان کے کانسنٹ سے جو ہے وہ اپنے کوشچنئرز فل کروانی ہے. دین آپ نے ان کی کانفیڈینشیلٹی بریچ نہیں کرنی. انہوں نے جو بھی اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو شیئر اٹ ود اینی ون. ٹھیک ہے، تو آپ نے کانفیڈینشیلٹی بریچ نہیں کرنی. والنٹری پارٹیسپیشن ہونی چاہیے آپ کے پارٹیسپینٹ کی، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ رسپیکٹ دینی ہے اپنے پارٹیسپینٹس کو. مطلب یہ کچھ ایتھکس ہیں دیٹ یو مسٹ ہیو ٹو فالو ان آرڈر ٹو کنڈکٹ یور ریسرچ پروجیکٹ. اچھا، اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. لیٹ سپوز کوئی بھی اس طرح کا سیمپل مت لیجیے گا، کوئی بھی اس طرح کا ٹاپک مت لیجیے گا. جیسے آپ نے جو بھی ٹاپک لینا ہے، جو بھی ویریبلس لینے، پہلے تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ ان پہ آلریڈی ڈیولپ ریسرچ ٹولز ہونے چاہیے، اسکلز ہونے چاہیے. بیکاز یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو ٹول ڈیولپمنٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ. جو آلریڈی ڈیولپڈ اسکلز ہیں، جو اسسمنٹ میئرس اویلیبل ہیں، آپ نے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. تو یہ میک شیور کرنا ہے آپ نے کہ جو بھی ویریبلز آپ نے لیے ہیں اس کے آلریڈی جو ہے وہ ڈیولپڈ ریسرچ ٹولز ہوں. اس کے علاوہ جو آپ سیمپل لے رہے ہیں اس کی ایزیلی ایکسیس ہو آپ کے پاس. فار ایگزامپل یہاں پہ جیسے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ یور پرٹیکولر انٹرسٹ میں بی ان دا پروفائلنگ آف کریمنل بائی فورینزک سائیکالوجسٹ بٹ اٹ از ان لائکلی انلیس یو ہیو اسپیشل کانٹیکس you will not be able to collect data from criminals unless اس کے certain protocols ہوں گے that you must have to follow in order to collect data for your research project. تو یہ میں ایک چیز شور کیجیے کہ ساری چیزیں پہلے ہی کہ بجائے یہ کہ لیٹر آن آپ کو جو ہے وہ یہ چیز ریئلائز ہو کہ میں نے کیوں یہ والا سیمپل لے لیا، یہ تو مجھے مل ہی نہیں رہا، یا کیوں میں نے یہ والا ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اس کے تو اسکیلز اویلیبل نہیں ہے، یا مجھ سے یہ سیمپل کلیکٹ نہیں ہو رہا. تو بجائے یہ کہ لیٹر آن آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو، آپ نے پہلے ہی اس چیز کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اپنے جو بھی ٹاپک ہے، جو بھی اپنا سیمپل ہے وہ بہت ویجیلنٹلی سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بات ہو گئی پریکٹیکلٹیز آف ریسرچ ان یور چوزن ایریا. دین وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ اٹ آل ڈپینڈز آن یور انٹرسٹ، کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کس میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ آپ کو اس طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھتے ہیں تو اس میں جب لمیٹیشنز آپ پڑھتے ہیں کسی بھی ریسرچ آرٹیکل کی، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس ریسرچ میں کیا گیپس ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپلور نہیں کی گئی اور آپ جو ہے وہ فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دیٹ ٹاپک. آپ اس میں جو ہے وہ کیا انوویشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیا یونیک چیز ایسے کر سکتے ہیں جو آپ کی جو ہے وہ ریسرچ اسٹڈی ڈفرینٹ ہوگی اس اسٹڈی سے جو پہلے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں تو آپ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ لازمی پڑھیں، اس سے آپ کو اس میں ریسرچ گیپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ہوگی. اس کے علاوہ جو کرنٹ ایونٹس اور ٹرینڈز ہیں آپ ان کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اپنے جو ہے وہ ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی آپ اس کے اکارڈنگلی بھی کر سکتے ہیں. پریکٹیکل اپلیکیشن کی بات جیسے کہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں، ایسا ٹاپک لینا ہے جو کہ آپ کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ ایزی ہو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ ریلیونس سے ریلیٹڈ بھی آپ ٹاپک لے سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ سائیکالوجی کے جرنلز اور ڈفرینٹ ویب سائٹس جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک سلیکشن سے ریلیٹڈ. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے ہی آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ برین اسٹارم کریں گے اور پھر آپ جو ہے وہ اپنا ٹاپک سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جو بھی ریسرچ آئیڈیا ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور پھر جو ہے وہ آپ اپنے ٹاپک کو فائنلائز کر کے پرپوزل کی طرف جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے.
اچھا، اس کے بعد آ گیا لٹریچر ریویو. لٹریچر ریویو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کن کن جو ہے وہ ویز سے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ ہو سکتی ہے لٹریچر ریویو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. لٹریچر ریویو اٹ از بیسکلی اے کریٹیکل کمپوننٹ آف اینی ریسرچ پروجیکٹ. ٹھیک ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو آپ نے ٹاپک اپنا سلیکٹ کیا ہے، جو ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اس پہ جو ہے وہ پہلے کیا ریسرچز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، ان ریسرچز کے جو ہے وہ کیا ریزلٹس ہیں، کس طرح سے وہ اسٹڈیز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوئی اور کیا انہوں نے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا. یہ انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ لٹریچر ریویو سے پتہ چل سکتی ہے. اور یہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ لٹریچر ریویو کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ اکیڈیمک ڈیٹا بیسز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. لٹریچر ریویو پڑھنے کے لیے گوگل اسکالر پہ آپ ریسرچ آرٹیکلز جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ڈفرینٹ سورسز بتائے ہوئے ہیں جہاں سے آپ اپنے ریسرچ آرٹیکلز جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر کے تو جو ہے وہ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں ریسرچ کے لیے. اسی طرح آپ نے پھر کیا کرنا ہے لٹریچر ریویو میں، جب آپ نے لٹریچر ریویو لکھنا ہے اس میں آپ نے ریسرچز بیسکلی جو ہے وہ کوٹ کرنی ہوتی ہے، اور ان ریسرچز کو جو ہے وہ کوٹ کرنے کا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ سیکوینس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لٹریچر ریویو میں آپ نے جو ہے وہ بلک میں ریسرچز ڈال دی. جو موسٹ اپروپریٹ اور ریلیونٹ ریسرچز ہوتی ہیں وہ آپ ڈالتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریسنٹ ریسرچز ڈالتے ہیں. بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ ریسرچز نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز ابھی 2023 ہے تو آپ جو لٹریچر ریویو میں اپنے ریسرچز کوٹ کریں گے وہ آپ 2000 کے بعد کا جو سارا ڈیوریشن ہے اس سے جو ہے وہ آپ اپنی ریسرچز کوٹ کر سکتے ہیں. 19 کی ریسرچز جو ہے وہ آپ کوٹ نہیں کریں گی کیونکہ اب آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ کام آپ کو پتہ ہو چکا ہے. تو لیٹسٹ جو ریسرچز ہیں، جو لیٹسٹ ریسرچز نے کنکلوڈ کیا ہوا ہے، آپ ان لٹریچر ریویو کو جو ہے وہ کوٹ کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کلیئرلی سائٹ کرنا ہے. جب لٹریچر ریویو میں جب آپ ریسرچز کوٹ کریں گے، کلیئرلی ان کی جو سائٹیشن ہے، کیا سورس ہے، ان کو آپ نے کوٹ کرنا ہے لٹریچر ریویو میں بھی، اور اینڈ میں بھی ریفرنسز میں آپ نے ان کو ریفرنسز کو پراپرلی سائٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ لٹریچر ریویو لکھنے کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ضرور کیجیے کہ آپ کے جو ریسرچز ہیں ان کو آپ نے پراپرلی کوٹ کیا ہے یا نہیں، وہ ویل آرگنائزڈ ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ آپ پروپوزل رائٹنگ پہ آئیں گے تب اس چیز کا آپ کو جو ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. دین آ جاتی ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس جو ہے وہ ایک پرابلمیٹک اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، جیسے کہ میں اگزامپل دوں کہ فیملی اکوموڈیشن کیئر گیور برڈن اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹریس ان فیملی ممبرز آف او سی ڈی پیشنٹس. ٹھیک ہے، یہ میرا جو ہے وہ ریسرچ ٹاپک ہے اور میں نے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہائپوتھیسز بنائی، جیسے کہ دیر از لائکلی ٹو بی اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین فیملی اکوموڈیشن اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹریس ان فیملی ممبرز آف او سی ڈی پیشنٹس. ٹھیک ہے، تو میری یہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنے سے یا ایکسیپٹ ہوگی. ٹھیک ہے، کنفرم ہوگی کہ ہاں واقعی ایسا ہے، ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے امنگ دیز ٹو کنسٹرکٹس، یا ریجیکٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہائپوتھیسس آپ کی ایک پرپوزڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اٹ از بیسکلی اے فاؤنڈیشن آف یور ریسرچ، جو آپ ایک اسٹیٹمنٹ پرپوزڈ کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کر کے آپ اس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی اس طرح ہے یا نہیں ہے، یہ چیز واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ہائپوتھیسز کی. نل ہائپوتھیسز ہے، آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسز ہے، ڈائریکشنل ہائپوتھیسز ہے، نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسز ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو اپنی اسٹڈی میں بیسکلی جو ہائپوتھیسز بنانی ہے وہ ڈائریکشنل ہائپوتھیسز بنانی ہے. ٹھیک ہے، نل ہائپوتھیسز کے بارے میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ ویریبلس کے درمیان سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں بناتی. آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسز نل ہائپوتھیسز کے بالکل کنٹریری ہے. یہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ بتاتی ہے دو ویریبلس کے درمیان جن کو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
جو ڈائریکشنل ہائپوتھیسز ہے، ڈائریکشنل ہائپوتھیسز جو ہے پرڈکٹ کرتی ہے اسپیسیفک ڈائریکشن آف دا ریلیشن شپ امنگ ویریبلس. فار ایگزامپل انکریزنگ اسٹڈی ٹائم ول لیڈ ٹو این امپرومنٹ ان ٹیسٹ اسکورس. یعنی یہاں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے اسٹیٹمنٹ میں کہ ایک چیز بڑھنے سے دوسری چیز بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے. مطلب جتنا زیادہ آپ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں گے اپنی اسٹڈی کرنے میں، اتنے ہی زیادہ آپ کے اس اسکور ٹیسٹ کے جو اسکورز ہیں وہ اچھے آئیں گے، آپ کے گریڈ پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے آئیں گے. مطلب یہ ہماری ایک ڈائریکشنل ہائپوتھیسز ہے جس میں ہمیں ریلیشن شپ کی ڈائریکشن پتہ چل رہی ہے، ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے. اسی طرح A student who has many absences has a decrease in grades. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے ایک بچہ جس کی کلاس سے بہت زیادہ ایبسنٹ ریٹ جس کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایبسنٹ ریٹ ہونے کی وجہ سے وہ پراپرلی اپنے لیکچرز اٹینڈ نہیں کر رہا، کلاس روم ڈسکشنز نہیں اس کی ہو رہی، کلاس پارٹیسپیشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس کے اکیڈیمک گریڈس جو ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں کانسیکوینٹلی. تو یہاں پہ بھی ہمیں ریلیشن شپ کی ڈائریکشن صاف پتہ چل رہی ہے، تو اس کو ہم ڈائریکشنل ہائپوتھیسز کہتے ہیں. Non-directional hypothesis is such type of hypothesis that doesn't specify any direction of relationship existing among variables. For example, there is a relationship between study time and test scores. سمپل سی ہائپوتھیسز ہے کہ اسٹڈی ٹائم اور ٹیسٹ اسکورس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے. کیسا ریلیشن شپ ہوتا ہے؟ پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیو ہوتا ہے، زیرو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ڈائریکشن نہیں بتائی گئی. تو سچ ٹائپ آف ہائپوتھیسز از نون ایز نون ڈائریکشنل ہائپوتھیسز. تو آپ نے جو اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں ہائپوتھیسز بنانی ہے وہ ڈائریکشنل ہائپوتھیسز بنانی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دین آ جاتی ہے اسٹیج ریسرچ میتھڈ کی. دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ اور میجر کمپوننٹ آف یور ریسرچ پروجیکٹ. کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کس میتھڈولوجی پہ بیس کرتی ہے، آپ نے کیا میتھڈولوجی جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے اپنی ریسرچ اسٹڈی کے لیے. ریسرچ میتھڈ ریفرز ٹو اسپیسیفک ٹیکنیکس اینڈ پروسیجرز یوز ٹو کنڈکٹ ریسرچ اینڈ گیدر انفارمیشن اور ڈیٹا فار اے ریسرچ اسٹڈی. یہ بیسکلی اسپیسیفک ٹیکنیکس اور پروسیجرز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بیسکلی اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کنڈکٹ کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنی ہے اپنی ریسرچ اسٹڈی کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو بھی ریسرچ میتھڈ سلیکٹ کر رہے ہیں دیٹ شوڈ بی الائنڈ ود یور ریسرچ آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، آپ کا جو ریسرچ کوسچن آپ نے جنریٹ کیا ہوا ہے اس سے الائنڈ ہونا چاہیے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ایگزامپلس ہیں ریسرچ میتھڈ کی، سرویز ہیں، ایکسپیریمنٹس ہیں، کیس اسٹڈیز ہیں، انٹرویوز ہیں، کانٹینٹ انالیسز اور کوسچنیئرز ہیں. آپ کی جو اسٹڈی ہوگی دیٹ وڈ بی اے کوانٹیٹیو اسٹڈی. تو آپ جو ہے وہ کوسچنیئرز کے تھرو، مطلب جو آلریڈی ڈیولپ اسکلز ہیں، جو ٹولز ہیں، اس کے تھرو جو ہے وہ اپنا جو ڈیٹا ہے، جو ریسرچ میتھڈ ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. اچھا اس کے بعد یہ کہ سلیکشن آف اے ریسرچ میتھڈ، کس طرح سے سلیکشن جو ہے وہ کی جائے. جس میں جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا ہے کہ ریسرچ کوسچن سے آپ کی جو ریسرچ آبجیکٹیو ہے اس سے آپ کی الائنڈ ہونی چاہیے. آپ جو پریویس ریسرچ آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں اپنے سلیکٹڈ ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس سے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے کہ وٹ وڈ بی دا ریسرچ میتھڈ ان یور ریسرچ پروجیکٹ. ٹھیک ہے، ریسرچ آبجیکٹیو سے اسی طرح ڈیٹا ٹائپ اور کلیکشن کیا ہے. جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ کوانٹیٹیو اسٹڈی کنڈکٹ کرنی ہے. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اے کوالٹیٹیو ریسرچ بیکاز یو ڈونٹ ہیو ایکسپرٹیز ان ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوانٹیٹیو اسٹڈی کرنی ہے اور کوانٹیٹیو اسٹڈی کے لیے آپ کا وٹ وڈ بی دا موسٹ اپروپریٹ ریسرچ میتھڈ. تو آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنا ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اویلیبل ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. بیکاز یو آلریڈی نو دیٹ یو ہیو لمیٹیڈ ٹائم کنسٹرینٹ ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دس ریسرچ پروجیکٹ. سو آپ نے ٹائم کنسٹرینٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے اور ریسرچ میتھڈ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار دا کوانٹیٹیو ریسرچ. کنسیڈر ایشوز آف ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. انشور کریں کہ جو بھی آپ نے چیز یوز کرنی، جو بھی میتھڈولوجی یوز کرنی ہے دیٹ شوڈ بی ایکوریٹ اینڈ کنسسٹنٹ. اچھا جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے ریسرچ میتھڈولوجی میں وہ ہوتی ہے ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن جو ہے یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے، فریم ورک ہوتا ہے، لے آؤٹ ہوتا ہے، یا اس کو بلو پرنٹ کہہ لیں فار امپلیمنٹیشن آف ریسرچ میتھڈ. ٹھیک،
تو جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ اس کی کیا کیا اگزامپلس ہیں؟ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائنز ہے، کو ریلیشنل ریسرچ ڈیزائن ہے، کراس سیکشنل ریسرچ ڈیزائن ہے، لانگیٹیوڈنل ریسرچ ڈیزائن ہے، کیس اسٹڈی جو ہے وہ ڈیزائن ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کیا ٹاپک ہے اور کیا جو ہے وہ آپ اس کے اکارڈنگلی ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کریں گے. تو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ریسرچ ڈیزائن کی، جس میں ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ہے. یہ تب جو ہے وہ ڈیزائن سلیکٹ کیا جاتا ہے وین یو آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش اے کوز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، جب آپ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی اسٹڈی میں اوبیسلی یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹل اسٹڈی نہیں ہے آپ کی. دین کوز ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے یہ چوز دس ڈیزائن وین یو کین ناٹ رینڈملی اسائن پارٹیسپینٹ ٹو گروپس بٹ یو اسٹل وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ کوز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. تو یہ اس جو ہے وہ کنڈیشن میں یوز ہوتا ہے. جو تھرڈ ریسرچ ڈیزائن ہے دیٹ وڈ بی کو ریلیشنل ڈیزائن دیٹ ایگزامن دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلز وداؤٹ مینیپولیشن آف ویریبلز. ٹھیک ہے، تو آپ جو ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کریں گے اس میں اوبیسلی آپ جو ہے وہ ایسوسیشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوں گے، یا جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. تو اف یو آر ایکسپلورنگ دا ایسوسیشن امنگ یور ویریبلس دین یو ول گو فار دا کو ریلیشنل ریسرچ ڈیزائن. ٹھیک ہے، دین ڈسکرپٹیو ڈیزائن آتا ہے جس میں ایکوریٹ ڈسکرپشن آف فینومینا، گروپ اور ایونٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے اینڈ دیٹ از یوزلی یوزڈ وائل ڈوئنگ دا آبزرویشنل اسٹڈیز. نیکسٹ جو ہے وہ کراس سیکشنل ڈیزائن آتا ہے جو کہ ون پوائنٹ اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سنگل پوائنٹ اسٹڈی بھی اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ ایک ہی ٹائم میں جو آپ کے پاس سیمپل ہے، جو ڈیٹا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں. جبکہ لانگیٹیوڈنل ریسرچ ڈیزائن اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کیس اسٹڈیز ڈیزائن آتا ہے جہاں پہ آپ کے کوئی بھی کیس اسٹڈی لیتے ہیں اور اس میں ان ڈیپتھ جو ہے وہ انالیسس ہوتا ہے. تو آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ ون پوائنٹ اسٹڈی ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو لمیٹیڈ ٹائم کنسٹرینٹس آپ نے اسی سیمسٹر میں اپنے اس ریسرچ پروجیکٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو لیٹس سپوز اگر آپ نے اسٹوڈنٹس لیے ہیں، لائک آپ نے بی ایس کے اسٹوڈنٹس لیے ہیں، بی ایس سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس لیے ہیں، تو آپ بی ایس سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں آپ ایکسپلور کر رہے ہیں. جیسے آپ بی ایس سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں ایکسپلور کر رہے ہیں کہ پروکریسٹینیشن جو ہے وہ کتنی ہے. تو آپ اسی ٹائم میں، اسی ٹائم ڈیوریشن میں جو ہے وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو یہ کراس سیکشنل اسٹڈی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بی ایس سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اس سیمسٹر میں پروکریسٹینیشن کتنی ہے، نیکسٹ سیمسٹر میں کتنی ہے انہیں اسٹوڈنٹس کی، پھر اس سے نیکسٹ سیمسٹر میں کتنی ہے، دین دیٹ وڈ بی اے لانگیٹیوڈنل ڈیزائن. ٹھیک ہے، جو کہ کیا ہوتی ہے، ملٹیپل ٹائم ڈیوریشنز میں ہوتی ہے ود دا سیم سیمپل. تو آپ نے، آپ کی کیونکہ لمیٹیڈ ٹائم پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسٹڈی، تو اس لیے آپ کی کراس سیکشنل ریسرچ ڈیزائن ہوگا. اچھا، تو نیکسٹ امپورٹنٹ جو چیو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے آپ کا سیمپل. سلیکشن آف سیمپل کیا ہے، آپ کا سیمپل جو ہے وہ کیا ہوگا، کس پر جو ہے وہ آپ اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے اور ڈیٹا کلیکشن کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے وہ کالج اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں تو آپ نے کلیئرلی بتانا ہے کہ آپ جو ہے وہ کالج اسٹوڈنٹس میں کون سے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، پری میڈیکل کے، پری انجینئرنگ کے، آرٹس کے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، آئی کام کے لے رہے ہیں. تو آپ نے اپنے سیمپل کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے کہ واٹ وڈ بی دا سیمپل آف یور اسٹڈی. اور اس کے بعد پھر سیمپل سائز ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اسٹڈی کا سیمپل سائز اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اسٹڈی کے ریزلٹس ہیں وہ میننگ فل آئیں. ٹھیک ہے، منیمم آپ 100 کا سیمپل لے سکتے ہیں، اس سے کم آپ سیمپل نہیں لے سکتے جو بھی آپ سیمپلس جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اتنا سیمپل ہونا چاہیے کہ آپ کے میننگ فل ریزلٹس آئیں اور جو ہے وہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ اچھے سے کنڈکٹ ہو سکے. دین آ جاتے ہیں سیمپلنگ میتھڈس. ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ سیمپلنگ میتھڈس ہیں، جس میں رینڈم سیمپلنگ آتی ہے، اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ آتی ہے، کنوینئنس سیمپلنگ آتی ہے، پرپسو سیمپلنگ آتی ہے. رینڈم سیمپلنگ وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایوری جو ہے ممبر آف دا پاپولیشن ہے از این ایکول چانس آف بینگ انکلوڈیڈ. کوئی بھی آپ سیمپل لیتے ہو اور اس پر ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کر لیتے ہو، کوئی آپ کا اسپیسیفک ایم، کوئی پرپز نہیں ہوتا. اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے، جہاں پہ آپ ڈفرینٹ سب گروپس میں جو ہے وہ رینڈملی ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے سیمپل کو اینڈ دین یو کلیکٹ یور ڈیٹا.
کنوینئنس سیمپلنگ یہ ہوتی ہے جہاں پہ ڈیٹا آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے، اور آپ اس پارٹیسپینٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہو، سیمپل کو سلیکٹ کر لیتے ہو اپنے ڈیٹا کلیکشن کے لیے۔ پرپزیو سیمپلنگ جو ہے وہ ایک سرٹن پرپز کے تحت کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے جو ہے وہ جیسے میں نے بھی پہلے اگزامپل دی تھی او سی ڈی کے پیشنٹس والی، تو وہ ایک پرپزیو سیمپلنگ اسٹریٹجی اس میں یوز ہوئی تھی کہ میں نے او سی ڈی کے جو فیملی ممبرس ہیں پرٹیکولرلی وہ لیے تھے اپنے ویریبلس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، تو وہ میری اس میں پرپزیو سیمپلنگ یوز ہوگی۔ میں نے ایک سرٹن پرپز کے تحت اس سیمپل کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، ورنہ میں اور بھی ڈس آرڈرس جو ہے وہ لے سکتی تھی، ڈپریسو ڈس آرڈرز ہیں، اینزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، سبسٹنس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، اسی طرح پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، بٹ میرا اسٹڈی کا ایک خاص پرپز تھا، اس لیے میں نے پرپزیو سیمپلنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ یوٹیلائز کی۔ دین اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اپنے جو سیمپل کو جب الیبوریٹ کر دیا اس کے بعد اپنی انکلوژن اور ایکسکلوژن کرائٹیریا بتائیں کہ آپ اپنے سیمپل میں کن کو انکلوڈ کر رہے ہیں اور کن پارٹیسپینٹس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی کہ اگر میں او سی ڈی کے فیملی ممبرس لے رہی ہوں تو میں باقی کسی بھی ڈس آرڈر کے فیملی ممبرس نہیں لوں گی، یا کسی بھی فزیکل ڈس آرڈر کے یا مینٹل ڈس آرڈر کے نہیں لوں گی، دین یہ میرا ایکسکلوژن کرائٹیریا ہوگا سیمپل کا۔ تو آپ نے کلیئرلی جو ہے وہ کوڈ کرنا ہے اپنے جو سیمپل ہے اس کا انکلوژن اور ایکسکلوژن کرائٹیریا، اور اسی کی بیسس پہ آپ اپنی ڈیٹا کلیکشن کریں گے۔ تو یو مسٹ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ دین آ جاتا ہے چوائس آف میئرس، جس کو ہم اسیسمنٹ میئرس بھی کہتے ہیں، اسکیلز بھی کہتے ہیں، ٹولز بھی کہتے ہیں، کویسچنیئرز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو کہ آپ نے وہ ویریبلس لینے ہیں، وہ کنسٹرکٹس لینے ہیں اپنے ریسرچ اسٹڈی کے لیے جن کے آلریڈی اسکیلز ڈیولپڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے میں بتا چکی ہوں ڈیو ٹو لمیٹڈ ٹائم کنسٹرینٹس یو آر ناٹ سپوز ٹو گو فار دا اسکیل ڈیولپمنٹ۔ تو آلریڈی جن ویریبلس کے اسکیلز ڈیولپ ہو چکے، کویسچنیئرز ڈیولپڈ ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ چوز کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے اس کی سائیکومیٹری پراپرٹیز دیکھنی ہے کہ آپ نے ایک ویلڈ اور ایک ریلائبل جو ہے وہ ریسرچ اسکیل جو ہے وہ آپٹ کرنا ہے اپنے ڈیٹا کلیکشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے ایتھیکل کنسیڈریشنز جو آلریڈی بتا چکی ہوں وہ بھی آپ نے فلفل کرنی ہے، پرائیویسی بریچ نہیں کرنی، انفارم کانسنٹ جو ہے وہ اپنے پارٹیسپینٹ کا لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں جو آپ اسکیل یا کویسچنیئر یوز کریں گے دیٹ وڈ بی اے لیکڈ اسکیل، ٹھیک ہے؟ جس میں ایم سی کیوز ٹائپ ہوتے ہیں، آپشنز ہوتی ہیں، اسٹرانگلی ڈس ایگری ٹو اسٹرانگلی ایگری، اس طرح کی آپشنز ہوتی ہیں، اس کو لیکڈ ٹائپ اسکیل کہتے ہیں۔ تو وہ آپ اپنی اسٹڈی میں جو ہے وہ یوز کریں گے۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے ضرور دھیان میں رکھنی ہے، if you are taking a sample of adults، تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر وہ جو اسکیل آپ یوز کر رہے ہیں وہ اڈلٹ کے سیمپل کے لیے ہی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ چلڈرن کے لیے ایک ڈیولپڈ اسکیل ہے اس کو اڈلٹ پاپولیشن پر یا اولڈ ایج کی پاپولیشن پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں، یا کوئی اڈلٹ کا یا اولڈ ایج کا اسکیل ہے اس کو چلڈرن پر کر دیں۔ تو جس اسپیسیفک ایج رینج کا، جس اسپیسیفک ایج گروپ کے لیے وہ ڈیولپڈ اسکیل ہے، آپ نے اسی پرپز کے تحت اس کو یوز کرنا ہے، خود سے کوئی موڈیفیکیشن نہیں کرنی، ورنہ آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ رونگ ہو جائے گی اگر آپ اس طرح سے کریں گے۔ دین آ جاتی ہے چوائس آف انالیسز کہ آپ جو ہے وہ کون سے انالیسز رن کریں گے۔ جب آپ نے ڈیٹا کلیکشن کر لینا اس کے بعد آپ نے انالیسز رن کرنے ہیں، اور انالیسز آپ کس سافٹ ویئر کے تھرو کریں گے رن؟ ایس پی ایس ایس کے تھرو۔ تو ایس پی ایس ایس کی آپ کو ایبریویشن بھی پتہ ہونی چاہیے وائوا کے پوائنٹ آف ویو سے، جس کو اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ ایس پی ایس ایس کے تھرو آپ اپنے انالیسز جو ہے وہ رن کریں گے، جس میں آپ ڈسکرپٹیو انالیسز رن کریں گے اور آپ انفرینشیل انالیسز رن کریں گے۔ فار ایگزامپل اف یو آر ڈوئنگ ٹو کنڈکٹ اے ریسرچ اسٹڈی آف ریلیشن شپ، تو پھر آپ پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کو ریلیشن کریں گے۔ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو اے کمپیریٹیو اسٹڈی دین یو ول رن این انالیسز آف انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ۔ تو یہ بیسکلی آپ کی جو آپ کے ریسرچ کے آبجیکٹیوز ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ انالیسز کیا ہوں گے، اس کے اکارڈنگلی آپ انالیسز رن کریں گے۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے ڈسکشن سیشن۔ ڈسکشن سیشن جو ہے جب آپ پروپوزل بنائیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیلپ
ملے گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کی ڈسکشن لکھنی ہے. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ود اے بریف سمری. آپ کی جو مین فائنڈنگز آئی ہیں آپ اس کی ایک بریف سی سمری جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. دین آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی فائنڈنگز آئی ہیں آپ نے اس کو اپنے جو ریسرچ کوسچنز بنائے تھے, جو ہائپوتھیسز جنریٹ کی تھی, ان سے جو ہے وہ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے جو پریویس ریسرچز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوتا ہے اپنے اسٹڈی کے ریزلٹس کو, کہ ان میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں, کیا کیا ڈفرینسز ہیں, اور کس طرح سے آپ کے جو اسٹڈی کے ریزلٹس ہیں وہ پریویس جو اسٹڈیز کنڈکٹ ہوئی تھی اس ٹاپک پہ ان سے جو ہے وہ ویری کر رہے ہیں یا ریزیمبل کر رہے ہیں. تو یہ کریں گے آپ. پھر دین جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈسکشن سیکشن کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ لمیٹیشنز بتانی ہوتی ہیں اسٹڈی کی. جیسے آپ کی جو ہے وہ ایک میں نے آپ کو لمیٹیشن یہ بتائی ہے, لمیٹیڈ ٹائم کنسٹرینٹ. اگر کوئی آپ نے ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے جس پہ بلک میں جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ ہو سکتا ہے اور ویریبلس بھی ایکسپلور ہو سکتے ہیں اور فردر انالیسز رن کیے جا سکتے ہیں, اس طرح کی کچھ جو ہے وہ چیزیں کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں, لیکن آپ نہیں کر سکے, کیا کیا ریزنس تھے, تو وہ لمیٹیشنس میں آپ کوٹ کریں گے کہ کیا کیا لمیٹیشنس تھیں جس کی وجہ سے آپ اپنی جو ریسرچ اسٹڈی ہے اس میں وہ چیزیں نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, جس میں سیمپل سائز کا آ سکتا ہے, دوسرے فیکٹرز آ سکتے ہیں, میتھڈولوجیکل کنسٹرینٹس آ سکتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ یو آر سپوز ٹو ڈو اے کوانٹیٹیو ریسرچ, آپ کوالیٹیٹیو ریسرچ نہیں کر سکتے بیکاز یو ہیو نو ایکسپرٹیز اور یو ہیو لمیٹیڈ ٹائم فریم ورک. تو یہ بھی آپ کی ایک اسٹڈی کی جو ہے وہ لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب آپ فردر اس پہ ورک آؤٹ کریں گے تو اور لمیٹیشنز جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آئیں گی کہ کیا کیا آپ کی اسٹڈی کی لمیٹیشنز ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اوور پاسبل ایکسپلینیشنز, اور آپ امپلیکیشنز بتائیں گے کہ فردر جو ہے وہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ کام کیے جا سکتے ہیں آپ کی اسٹڈی میں جو کہ آپ نہیں کر سکتے. سگنیفیکنس بتانا آپ کی اسٹڈی کی, وہی پریکٹیکل اپلیکیشنز بتانا. دین کسی طرح کی آپ نے ریپیٹیشن نہیں کرنی, جو چیز جہاں پہ بتا دی اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ آپ ڈسکشن کے بعد لمیٹیشنز امپلیکیشنز بتانے کے بعد کنکلوژن پہ آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ بتا دیتے ہیں کہ فائنلی جو ہے وہ آپ کی اسٹڈی سے آپ نے جو ہے وہ کیا کنکلیوڈ کیا اس ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے. تو وہ آپ پیراگراف میں جو ہے وہ اپنی ریسرچ اسٹڈی کا کنکلوژن بتا دیں گے. اچھا, اب یہ ریفرنسز والی سلائڈز میں نے اس لیے ایڈ آن کی ہیں کہ جب آپ اپنی ریفرنسز لکھتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھ آتا کہ ریفرنسز کس طرح سے کوڈ کرنے ہیں, کیا اس کا پراپر فارمیٹ ہے. اگر آپ کسی ریسرچ آرٹیکل کے ریفرنسز کوڈ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کرنے, کسی بک کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ کس طرح سے کوڈ کرنا ہے, کسی آرٹیکل کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ کس طرح سے کوڈ کرنا ہے, کسی اور سورس کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کوڈ کرنا ہے. تو اسی لیے میں نے ان اسٹیپس میں ہر جو ریفرنس آپ نے کوڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو اے پی اسٹائل وہ بتایا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے جب آپ پروپوزل اور فائنل پروجیکٹ جو ہوگا آپ کا اس کی طرف جائیں گے تو تب آپ کو جو ہے وہ اس کا زیادہ اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بیسک فارمیٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو ریفرنسز ہیں ان کو الفابیٹکلی لسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اے ٹو زی آپ کے ریفرنسز جو ہیں وہ چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں آپ نے لیفٹ الائنمنٹ رکھنی ہوتی ہے, اور کیا اس میں جو ہے وہ انٹینڈ ہونا چاہیے. بک کا ریفرنس اگر آپ نے لکھنا ہے تو جیسے آپ کا جو اوتھر ہے, ٹھیک ہے, اس کا لاسٹ نیم پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ لیٹر آتا ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کا ایئر آف پبلیکیشن بتانا ہوتا ہے, دین ٹائٹل آف ورک بتانا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو پراپرلی کوڈ کرتے ہیں. اور یہاں پہ نیچے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ آپ نے ریفرنس جو ہے وہ بک کا اگر ریفرنس ہے تو وہ کس طرح سے کوڈ کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی آرٹیکل ہے اس کا ریفرنس کس طرح سے کوڈ کرنا ہے, نیچے اس کی اگزامپل بھی دی ہوئی ہے آپ کو. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی اور ویب پیج ہے یا کوئی اور آن لائن ڈاکومنٹ ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے ریفرنس کس طرح سے کوڈ کرنا ہے, یہ بھی اگزامپل دی ہے, اس کو بھی آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اور
اگر کوئی کسی کا جو ہے وہ ڈی او آئی ہے یا یو آر ایل ہے جہاں سے آپ نے کانٹینٹ لیا ہے اور اس کا کوئی اور ریفرنس نہیں ہے، تو وہ آپ اس کا آتھر نیم مینشن کر کے اور جو بھی اس کا ٹائٹل ہے وہ مینشن کر کے آپ وہاں پہ ڈی او آئی یا یو آر ایل جو ہے وہ پیسٹ کر کے اس طرح سے ریفرنس جو ہے اس کو کوٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ فردر جو ہے وہ ٹپس ہیں کہ کس کو جو ہے وہ اپنی ٹیلیسائز کرنا ہے۔ جب آپ نے ٹائٹلز دینے ہیں نا بکس کے، جرنلز کے، تو وہ آپ نے جو ہے وہ اٹیلیسائز کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں تو آپ ایمپرسڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ اے این ڈی لکھیں، ٹھیک ہے؟ اے این ڈی لکھنے کے بجائے تو آپ ایمپرسینڈ یوز کریں گے وین لسٹنگ ملٹیپل آتھرز جب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اے پی اے کے فارمیٹ کے اکارڈنگلی اگر آپ کے جو اوتھرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 سے زیادہ ہیں، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ 3 اوتھرز کے نام لکھ دیں۔ آپ 3 اوتھر کے لکھنے کے بجائے، مینشن کرنے کے بجائے، جو فرسٹ اوتھر ہے اس کے ساتھ ایٹ او ایل لگا دیں گے، ای ٹی اے ایل، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں مور دین ون اوتھر ہے۔ اسی طرح آپ کا جو اے پی اے کا مینول ہے وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ سیکشن میں مل جائے گا، وہاں سے بھی فردر آپ جو ہے وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پراپرلی اپنے ریفرنسز جو ہیں وہ سائٹ کرنے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو اے پی اے اسٹائل، بیکاز آپ کو جو ہے وہ یو آر اسٹرکٹلی کمپلائنٹ ٹو فالو دا اے پی اسٹائل فار سائٹنگ ریفرنسز، تو آپ نے اس کو پراپرلی فالو کرنا ہے۔ ریممبر ٹو بی کنسسٹنٹ ان یور فارمیٹنگ اینڈ پے اٹینشن ٹو ڈیٹیلس as accurate and properly formulated references enhance the credibility and professionalism of your research project۔ so آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ پراپرلی کوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل تھی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو کرنٹلی آپ کی اسائنمنٹ اوپن ہے ریسرچ پروجیکٹ آئیڈیا کی، اس کا یہ فارمیٹ ہے اور آپ نے اس فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ مجھ سے اپنا ٹاپک شیئر کیا، جیسے آپ کو میں سب کو یہ کلیئرلی بتا دوں، جیسے آپٹیمزم ہو گیا، سائیکولوجیکل ویل بینگ ہو گیا، ہیپینس ہو گیا، سیلف اسٹیم ہو گیا، یہ کامنلی یوزڈ جو ہیں وہ ریسرچ ویریبلس ہیں جن پر آلریڈی ایکسٹینسولی کام ہو چکا ہے۔ تو پلیز آپ کوئی ڈفرینٹ ٹاپک لیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک انوویٹیو کام کر سکیں، کوئی ایسی ریسرچ کا اسٹڈی کنڈکٹ کر سکیں جس کو آگے جا کر آپ پبلش بھی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک ڈفرینٹ اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے تبھی آپ اس کو آگے جا کے پبلش کر سکتے ہیں نا۔ تو آپ اس طرح کی اسٹڈی کنڈکٹ کریں تاکہ آپ پبلیکیشن کی طرف جا سکیں اور آپ کے جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس کا ایک نام ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو پراپرلی فالو کرنا ہے۔ اسپیسیمن آپ کے پاس اویلیبل ہے فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کا، آئی ہوپ سو آپ اسی جو فارمیٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی جو فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کی اسائنمنٹ ہے اس کو اٹیمپٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ کی فائنل پروجیکٹ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ فائنل پروجیکٹ آئیڈیا اپروو ہوگا تو پھر آپ اپنے پرپوزل کی سبمیشن کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیں۔